باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر بیٹھ جائیں 2 منٹ، میں زیادہ لمبی سپیچ نہیں کروں گا، 4-5 منٹ ہی بولوں گا۔ میں آپ تمام بھائیوں کا، تمام دوستوں کا، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عمائدین کا، بالخصوص MSF کے نوجوانوں کا، حسنین شاہ صاحب کا، یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا، حسن رضوانی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے نوجوانوں کا، میرے سٹی پریزیڈنٹ کامران صاحبی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے نوجوانوں کا، میرے کینٹ کے پریزیڈنٹ خرم شہزاد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے نوجوانوں کا، میں دلی طور پہ مشکور ہوں اپنے سیکرٹری جنرل، میرے کوارڈینیٹر فیاض تبسم صاحب کا، میرے دوست میرے بھائی شہباز گوشی صاحب کا، لاہور سے تشریف لانے والے میرے بہت ہی پیارے دوست مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، میں بلال شرازی صاحب یوتھ ونگ کے جو صدر ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، میں سہیل چیمہ صاحب جو میرے ڈویژنل چیئرمین ہیں، MSF کے مرکزی صدر ہیں، لاہور سے تشریف لائے، ملک امجد صاحب کا، سرور صاحب کا، میں ایک دوستوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں۔ اگر میں نام لوں گا تو یہ میری سپیچ ناموں میں ہی گزر جائے گی، لیکن میں خصوصی طور پہ دلدار خان صاحب کا، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوستوں کا، خرم فاروقی صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوستوں کا، راجہ عرفان ستی صاحب کوٹا سے تشریف لائے، ان کے ساتھ آئے ہوئے راجہ طارق صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوست، ان کا بہت مشکور ہوں۔ سپورٹس ونگ سے ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، خرم فاروقی صاحب، ذوالفقار چیمہ صاحب کا، اور بالخصوص کوستانی برادری جو بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے تشریف لائی ہے، میں بڑا آپ کا بھی مشکور ہوں۔ بہت شکریہ، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے سامنے حاجی یونس صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں، ثاقب صاحب بیٹھے ہیں، ڈوگ چودھریہ سے تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ٹیم تشریف لائی ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ حیدر شاہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم تشریف لائی، میں تہ دل سے مشکور ہوں ان کا۔ قمر لودھی صاحب تشریف رکھتے ہیں، غزمر مرزا صاحب رکھتے ہیں، میں بہت آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں نے MSF کے جوانوں کو رات کو سلام پیش کیا، 1-1:30 بجے میں نے دیکھا کہ وہ ادھر سٹیج پہ تیاریاں کر رہے تھے، یوتھ ونگ کے لڑکے ان کے ساتھ یہ ہم اسٹیج سجا رہے تھے، ان کے لیے میں چاہوں گا آپ کلیپنگ ضرور کر دیں۔ دوستو، آج کا یہ عظیم دن 25 دسمبر قائد اعظم ڈے ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اپنے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی وجہ سے اللہ کے کرم سے یہ آزاد مملکت ہمیں ملی، میں اس متعلق کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ جو فلسفہ، جو ویژن، جو بصیرت آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے ایک ہی مقصد رکھا، ایک ہی ایم تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے۔ میں آج کے دن کی نسبت سے ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ہم جو آزاد ملک میں یہاں پر یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اللہ کے کرم کے بعد یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مرہون منت ہے۔
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدلتے ہیں دوستو، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، بہت ہی ان میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح میرے اور آپ کے لیڈر میں یہ تینوں خواص موجود ہیں۔ انہوں نے 1947 میں اس خداداد مملکت کو قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے دنیا کا نقشہ بھی بدلا، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بھی دیا جس میں آج میں اور آپ بس رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت سے میری وابستگی ہے اس کے گرینڈ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کا جھنڈا میرے اور آپ کے قائد چودھری پرویز الہی صاحب نے اٹھایا ہے، اس کا وین میرے اور آپ کے قائد چودھری مونس الہی صاحب میں نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی قیادت میں یہ ملک بدلے گا۔ یہ ملک میں جو صورتحال آج بنی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے قائدین کی بدولت یہ تمام معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو لیٹسٹ سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اس کے متعلق میں ضرور آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ابھی میری کوشش ہے کہ ہمارے منتخب سیکرٹری جنرل صاحب وہ لائن پہ آئیں گے، وہ بھی آپ سے دو الفاظ میں بات کریں گے۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب جن کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک بدکماش اور بدماش آدمی نے ان کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے تم ہمارے جنرل سیکرٹری کو فارغ کر دو گے، اور تم کس طرح فارغ کرو گے؟ یہ عوام کے دلوں میں راج کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے یوتھ اور ایم ایس ایف کا اجلاس ہے ورکروں کا، آپ سے میں یہ مخاطب ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب میرے اور آپ کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس بات کی توثیق کرتے ہیں؟ کامل علی آغا صاحب جن کو یہ ٹٹ پوجنی ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ہٹا دیا، بلی کے خواب میں چھیچڑے ہی ہیں، ہم نے تمہیں اس سے پہلے ہٹا دیا ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ ہمارا قائد چودھری پرویز الہی ہے، ہمارے قائد چودھری مونس الہی صاحب ہیں، ہمارے قائد ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب کے کامل علی آغا صاحب ہیں۔ یہ پنڈی کی ساری تنظیم بیٹھی ہے، اور اس پنڈی کی تنظیم کو میں آج آپ نے توثیق کی ہے۔ آپ یہ اس چول انسان کو، یہ بدماش کو، یہ جو چیمہ ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ کہتا ہے کہ کامل علی آغا صاحب جنرل سیکرٹری نہیں ہے، اوے ہم تمہیں کہتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع لگا ہوا ہے، تم نہیں ہو جنرل سیکرٹری ہمارا جنرل سیکرٹری پنجاب کا کامل علی آغا ہے، اور کامل علی آغا ہی رہے گا۔ اس چیز کی آپ توثیق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے پنڈی کی تنظیم بتائیں۔ بہت شکریہ۔ کامل علی آغا صاحب لائن پہ ہیں، میں چاہوں گا کامل علی آغا صاحب میرے سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں پارٹی کے، میں ان کو مائک پہ دے رہا ہوں، وہ 25 دسمبر کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے۔ محترم سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں۔ سر مائک قریب ہے، آپ بات کریں۔
कामिल अली आगा जिंदाबाद कामिल अली आगा जिंदाबाद कामिल अली आगा जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मोहतरम और अजीज साथियों, मैं आपको आज यौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौका पर दाद तहसीन पेश करता हूं कि आपने कायद आज़म के फरमान को जिंदा रखने के लिए बानिए कायद आज़म के असूलों के मुताबिक उनकी 144वीं यौम विलादत की तकरीब में शिरकत फरमाई। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कायद आज़म अहले रफ्ता की एक कामयाब शख्सियत है। हम उनकी यौम विलादत के मौका पर अहद करते हैं कि उनके 3 असूलों तंजीम, इत्तेहाद और यकीन मौकम पर अमल पैरा रहेंगे। आज मुल्क की बदकिस्मती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक साल 1 माह पाकिस्तान बनने के बाद इस दुनिया में रहे और उसके बाद इस दुनिया फानी को छोड़कर हमसे जुदा होंगे। हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को इलामा इकबाल के ख्वाबों की तहबीर बनाकर रहेंगे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों के मुताबिक तकमील पाकिस्तान का मसला जरूर अमूल करेंगे। और तकमील पाकिस्तान उस दिन होगा जिस दिन कायद आज़म के इरशाद के मुताबिक कश्मीर, जो कि पाकिस्तान की शहरत है, उसे दुश्मन के कब्जे से वागुजार करवाएंगे। कायद आज़म इस दुनिया की अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अजीम पुरअमन जद्दोजहद से दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। मेरे दोस्तों, आप सारे मुस्लिम लीगी हैं और मुस्लिम लीग कायद आज़म के फरमानात के बगैर किसी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकती और ये मुल्क तरक्की सिर्फ एक सूरत में कर सकता है